بعد کوئی ایسی پرفارمنس یا کوئی ایسی ڈومیسٹک میں ان کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیا ہو جس کا ہم لوگوں کو شاید علم نہ ہو؟ دیکھیے جب سے ہم نے سلیکشن کمیٹی میں آئے ہیں تو کچھ چیلنجز ہیں جو کہ آبویس نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس آل راؤنڈرز کی کمی ہے. وہ ہمیں آسٹریلیا میں بھی فیل ہوا, ساؤتھ افریقہ میں ٹیسٹ میچز میں بھی فیل ہوا, اور اس میں جو شاداب خان کی آپ نے بات کی ہے تو شاداب خان سے ہماری جب وہ ڈراپ ہوئے تھے تب سے لے کے اب تک ان سے ہمیں چاہیے کیا تھا. ایک تو شروع میں ان کی انجری تھی, پھر ہم نے ان سے بات کی کہ آپ کو ڈومیسٹک میں لمبے اوور کرنے ہیں, اور آفٹر 4-5 ایئرز اس نے جا کے پورا جو ہے وہ 4 ڈے کا سیزن بھی کھیلا, لمبی بالنگ کی. جو آخری چیمپئنز کپ تھا اس میں ان کی انجری ہو گئی تھی, وہ اس میں کھیل نہیں پائے پورا. بٹ آئی تھنک کہ جو شاداب خان نے جس طرح اپنی کرکٹ شروع کی تھی, بعد میں کچھ انجریز ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہوئی. آئی فیل کہ اتنی لمبی بالنگ کرنے کے بعد وہ جو ایک کنسرن تھا ان کی ایکوریسی کا وہ ختم ہو چکا ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ T20 میں آپ کو رسٹ اسپنر, آل راؤنڈر ضرور چاہیے ہوں گے, کیونکہ آپ کی جو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہے. تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ کون سے پلیئر T20 میں ٹیم کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. عاقب بھائی 2 چیزیں تھیں. پہلی یہ کہ اسامہ میر PSL کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب امریکہ میں T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا, شاید آپ نے بھی ایک آدھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ٹاپ پرفارمر کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اس کو امریکہ نہیں لے جایا گیا تھا. اس کے علاوہ وہ ابھی شاہین کی طرف سے کھیلتے ہوئے 4 وکٹیں بھی لے چکا ہے. لسٹ اے میں بھی وہ ٹاپر ہے. 2022 کا جو PSL تھا اس میں وہ سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. ایز اے PSL بولرز دیکھا جائے تو اسپنرز میں وہ ٹاپر ہے. تو آخر کس چیز کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اعظم خان اگر PSL یا خوشدل شاہ BPL کی پرفارمنس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں اس ٹیم کے اندر, تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جرنلسٹ یہ اب اخذ کر لیں کہ بابر اور رضوان اب پاکستان کے فیوچر T20 پلانز کا حصہ نہیں ہے, اب آپ ایک نئی سمت کی طرف چل پڑے ہیں؟ کس سوال کا جواب؟ پہلے تو آپ کو 6-7 سوال ہیں. اچھا سیکوینس میں چلا جائے. دیکھیے آپ نے بات کی اسامہ میر کی. دیکھیے اگر آپ ایٹ ٹائمز دیکھیں تو آپ کا جو کمپوزیشن ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ODI میں دیکھیں تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ جی اسپن کم ہے, کچھ ہے, لیکن سوائے انڈیا کے کہ وہ وہاں پہ اس کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں, ہر ٹیم جو ہے وہ 7 اپنے بیٹسمین رکھتی ہے جس میں آل راؤنڈرز ہوتے ہیں, اور باقی اس کے 4 بالرز ہوتے ہیں جس میں 3 فاسٹ, ایک اسپن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ T20 کی بھی ٹیم بنائیں گے تو آپ کو آل راؤنڈر چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے جو اسامہ کا جو نہ کھیلنا تھا وہ اس کی فٹنس کو لے کے بہت بڑا کنسرن تھا. اس سے بات بھی ہوئی ہے میری, سے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کوئی موقع نہیں دینا آپ نے کہ کسی وجہ سے آپ اب ٹیم سے باہر ہوں. جب آپ کم بیک کی بات کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اب جیسے سفیان ہے, سفیان کو ہم اس لیے T20 میں رکھتے ہیں اور رکھا بھی ہے کیونکہ ایک تو وہ لیفٹ آرم رسٹ اسپنر ہیں جو کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل دیتے ہیں. اس کے ساتھ ابرار ہے جو ایک مسٹری اور آج کل بہت زبردست بالنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی رسٹ اسپنر لانا ہے تو پھر اگر آپ کی چوائس یہ ہو کہ ایک بندہ ٹاپ 7 میں بیٹنگ کرے اور ساتھ بالنگ کرے تو ٹیم کا بیلنس بہت اچھا بن جاتا ہے. دوسرا آپ نے کہا بابر اور رضوان. دیکھیے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہہ دیں کہ جی آپ ادھر آپ نے کانٹا ہی لگا دی ہے. ابھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک ینگ لاٹ کو لے کے آنا ہے اور سٹائل آف پلے اور مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ٹیمیں جو ہیں انہوں نے ایون انڈیا لے لیں, ویسٹ انڈیز لے لیں, بہت ساری ٹیموں نے اپنی T20 کی ٹیموں کو آلموسٹ 80% 90% سیپریٹ کر دیا ہوا ہے. آئی نو کہ اس میں آپ کو 1-2 پلیئرس چاہیے ہوں گے, جیسے اس اسکواڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سائم فٹ ہو کے واپس آئے,
आपका फ़ख्र ज़मान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंड सेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आकिब भाई, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझती हैं कि मुझे ये ज़िम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी आई वाज इंटरिम कोच फॉर 3 मंथ्स चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सेलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान पीसीबी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए, उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि अब वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आगे भाई, ये जो टीम अब बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जी पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार के आए, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नज़र नहीं आता। अब ये जा रहे हैं, इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, या इनको आप स्टिल कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो हैं वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। जो साइम है, फ़खर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज़ में जीते और हर सीरीज़ में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच ले। आकिब भाई,
آپ نے جو ایک پچھلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ بڑے مطمئن تھے پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے اوپر. آپ کہے ون ڈے ٹیم بن گئی ہوئی ہماری, آپ نے T20 ٹیم پر غور کرنا ہے. یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے آپ کی. لیکن جو ٹیم آپ مطمئن تھے ون ڈے ٹیم, وہ چیمپئن ٹرافی بالکل ہی بیٹھ گئی. تو اب آپ نے کیا لرن کیا یہ چیمپئن ٹرافی سے کہ اب یہ جو آپ ٹیم بنائیں اس پہ مطمئن نہیں ہو اور اگلے جو ورلڈ کپ ہے اور ایشیا کپ ہے اس میں اس طرح نہ بیٹھ جائے؟ دیکھیں یہ جو ٹیم ہم نے بنائی تھی تو اس میں ہمیں حوصلہ کہاں سے ملا تھا؟ وہ ملا جہاں انہوں نے آسٹریلیا میں 28 سال بعد ایک سیریز جیتی. ایک اچھا سائن ہے ایک ٹیم کا. پھر آپ ساؤتھ افریقہ گئے, وہاں پہ انہوں نے ایک ہسٹری کریٹ کی, فرسٹ ایور ٹیم کے جس نے ہسٹری میں پہلی دفعہ 3-0 ساؤتھ افریقہ کو ان ساؤتھ افریقہ ہرایا. تو یہ وہ انڈیکیشن ہے کسی بھی ٹیم کو لے کے کہ جو آپ کو یہ سوچ دیتی ہے کہ یہ آگے ٹیم اچھا کرے گی اور لمبا جائے گی. ہم اصل میں ڈیفینیٹلی آئی ریسپیکٹ کہ فینس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, فارمر پلیئرز ہیں. جب اس طرح کا ایونٹ آتا ہے تو ہم ایک ہوپ بناتے ہیں, جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا کام ایک افسوس ضرور ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے اس چیز کو آگے بڑھا کے آگے چلنا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس ٹیم نے 3-4 مہینے میں بہت اچھے رزلٹس دیے ہیں. زیادہ دکھ ہمیں اس لیے ہو جاتا ہے کہ انڈیا سے میچ آتا ہے تو ہم اسے ہارنا نہیں چاہتے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے کہا ہے تو وہ 3-4 سال ویسی ہی پرفارمنس دے گا. اس میں 2-3 چینجز ہم نے کیے ہیں, جیسے شاہین کو, حارث کو, کہ آپ جو ریکوائرمنٹ تھیں, جو میرا بلیو تھا وہ آج بھی ہے کہ کراچی آپ کی بیسٹ ہنٹنگ گراؤنڈ ہے, اور دنیا میں اگر بیسٹ ریورس سوئنگ کہیں ہوتی ہے تو وہ کراچی ہے یا دبئی ہے. تو وہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں تھی اس طرح کی اگر پرفارمنسز نہیں آئیں تو ان سے بات بھی کریں گے. ہوئی بھی ہے کہ آپ نے ایز بالر ہمارا ہمیشہ سے ریورس سوئنگ جو ہے ایک بہت بڑا ایک ویپن رہا ہے, تو اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کے اوپر کام کریں. اور ڈیفینیٹلی کچھ زیادہ چینجز تو ہیں نہیں اس میں, مینلی تو یہ 2 بالرز کی زیادہ چینج آئی ہے. عاقب بھائی, لاہور قلندرز میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح آؤٹ آف دی وے جا کر آپ نے ڈومیسٹک کے اور جو ینگسٹرز تھے ان کو موقع دیے, اس میں بھی پاکستان ٹیم میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب ینگسٹرز کو بیک کر رہے ہیں, بٹ نیوزی لینڈ ٹور جو ہے وہ ان کے لیے پریشرائز نہیں ہوگا. اور دوسرا, سلمان علی آغا کو کیا یقین دلایا گیا ہے کہ 1 یا 2 سیریز کے بعد, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2 سیریز کے بعد رضوان کو ریموو کیا گیا, 1 سیریز کے بعد جو ہے وہ شاہین کو ریموو کیا گیا, تو وہ ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا, آپ لانگ ٹرم کے لیے اور آگے ہمارے ورلڈ کپ کے لیے, کیونکہ جتنی جلدی موڈ چینج نہیں ہوتا اتنی جلدی کپتان چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ. دیکھیے اس میں جب رضوان کو کیپٹن بنایا تھا تو آغا کو ہم نے وائس کیپٹن بنایا تھا, تو جو آپ کا وائس کیپٹن ہوتا ہے وہ ہی نیکسٹ آپ کا کیپٹن ہونا چاہیے. جتنی بھی ہماری لرننگ ہے, آپ لوگوں کی لرننگ ہے, جب میں آیا تھا ابھی میرا خیال 4 مہینے ہوئے ہیں, کوئی بھی دنیا کی چیز 4 مہینے 3 مہینے میں فکس نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر تو یہ سارا کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہو, بیٹنگ بھی میں نے کرنی ہو, بالنگ, فیلڈنگ, ہر چیز کرنی ہو, تو ایک بندہ تو اپنے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا پورا زور لگاؤں گا, پوری کوشش کروں گا. انفارچونیٹلی اٹس اے گیم. اس گیم میں پلیئرز کھیلتے ہیں, آپ ایز سلیکٹر آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں, آپ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس طرح کے پلیئرز ہم لے کر آئیں تو اچھے رزلٹس آئیں گے. جیسا آپ نے کہا کہ جو نیوزی لینڈ جا رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. دیکھیں آسان کچھ بھی نہیں ہوتا. جو یہ پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں اگینسٹ انڈیا, باہر سے بیٹھ کے بہت آسان ہوتا ہے, لیکن آپ کے پیچھے زیادہ میچز نہ ہو, جب آپ اندر جاتے ہیں اس ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. اگینسٹ انڈیا کھیلنا بہت مشکل ہے. نیوزی لینڈ میں بھی آپ جائیں گے تو مشکل, تو انٹرنیشنل کرکٹ تو آسان کہیں بھی نہیں ہو سکتی. تو اچھا ہے نا وہاں جائیں, وہاں سے لرن کریں کہ اس مشکل سے جو نکلے گا بڑا پلیئر بھی تو وہی بنتا ہے. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ ایسا کبھی آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتے کہ آپ 3-3 4-4 مہینے میں چینج کریں اور ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں. عاقب بھائی, ہم نے کامران غلام پہ کافی انویسٹ کیا ہے,
ہم مسلسل ہمارے ساتھ 1-2 سال سے ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ان دونوں اسکواڈس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسڈ ہیں. اور دوسرا اسپنرس کی کمی ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں. ساجد خان نے بھی اپنی اویلیبلٹی کا اظہار کیا تھا کہ میں